أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج حافظ ناصر صاحب نے جو مجھے موضوع دیا وہ یہ تھا کہ کیونکہ الیکشن کی آمد ہے اب ہو یا ستمبر اکتوبر میں یا جب بھی ہو تو لوگوں کو ووٹ کی اہمیت کا احساس دلایا جائے کہ ووٹ کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی ایک ذمہ داری والا کام ہے. آپ نے ووٹ جو ہے آج میرا موضوع ہے کہ ووٹ ایک امانت، ووٹ ایک گواہی، ووٹ ایک شہادت، ووٹ ایک بیعت قرآن و سنت کی روشنی میں. یعنی کہ اس ووٹ کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے. کچھ لوگ ووٹ کا حق ادا کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. کچھ لوگ اس دن چھٹی مناتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، دوست احباب کے ہاں سیر و تفریح کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے ووٹ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ووٹ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیے ہمارے کسی ملک میں بھی اب یہی ایک طریقہ رہ گیا، چاہے وہ غیر اسلامی ہے یا اسلامی ہے، وہ کہ جو یہ الیکشن ہے، یہ ووٹنگ جو ہے، جمہوریت جو ہے، یہ اسلامک جو ہے شوری نظام، شورائی نظام اس سے یہ مطابقت نہیں رکھتا. کیونکہ اس میں اب دیکھیے کہ ایک حافظ ناصر صاحب کو لے لیجیے، صاحب علم آدمی ہیں، صاحب قرآن ہیں، ان کا ایک نیم پاگل شخص جو ہوگا، جو بات کرنے سے بھی آگے ہوگا، اس کا انگوٹھا اور ان کا گول برابر ہے. لہذا کیونکہ جو طریقہ کار منفذہ ہو اسی کے ذریعے سے ہم انقلاب لا سکتے. اب یہی تو ایک ذریعہ رہ گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے انقلاب لے آئیں. یعنی کہ یہ ملک پاکستان جو کلمے کے نام پر بنا اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ 75 سال گزرنے کے باوجود، کلمے کے نام کے بننے کے باوجود، آج بھی ہم اس ملک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے وہ موجود نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اور جب میرا رب ناراض ہوتا ہے نا، میرا فرماتا ہے کہ میں دلوں میں قنوط نفرت کینہ بغض پیدا کر دیتا کہ مارنے والے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مار کے رہا ہوں، اور مرنے والے کو یہ معلوم نہیں مر کیوں رہا ہوں. اور آج وہی حالات ہے، افراتفری کا عالم ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اور جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جس نام پر یہ ملک بنایا تھا، اور آج تک کسی نے بھی اس میں جو ایفرٹ نہیں کی. اور وہ حکام جو اس کو ہم حکمرانی کے لیے ووٹ دیتے ہیں، وہ جب اسمبلی میں جاتے ہیں اور وہ سارے اپنے منشور، سارے اپنے وعدے بھول جاتے ہیں. جبکہ ہمارا جو 73 کا آئین ہے ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی قانون سازی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہو سکتی. اب مجھے بتائیے کہ کون سی قانون سازی ہے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے بیسیکلی کہ ہم ووٹ دیتے وقت جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچ بچار نہیں کرتے. جو لمبی لمبی گاڑیوں میں آئے، جو لوگوں کو دعوتیں اڑائے،
شرابی ہے، زانی ہے. آج یہی میرا موضوع ہے کہ یہ جو ووٹ ہے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس. اگر ہم یہ سوچ کر دیں گے کہ ایسا شخص جو نیک ہے، امانتدار ہے، صاحب علم ہے، خیانت کر رہی ہے، اور یہ یقین جانیے وہ چاہے جیتے یا ہارے، ہم مکلف ہیں اپنی ذاتی اس پر. یہ ذہن میں نہ رکھیے کہ یہ کینڈیڈیٹ تو جیت سکتا ہے کہ نہیں جیت سکتا. آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، اور ہزاروں نبی ایسے ہوں گے کہ جب وہ قیامت والے دن آئیں گے ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا. ایک بھی امتی. کیا وہ نبی ناکام ہو گیا؟ نہیں، اس نے اپنا حق ادا کر دیا. کچھ نبی ہوں گے ان کے کچھ ایک ہوں گے، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، اور ہزاروں میں ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر آپ سے کی ذات مبارکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارک سورہ نساء کی رکھی 58 کہ مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اور کیونکہ ووٹ امانت ہے اور یہاں انصاف کا دامن مت چھوڑیے. جو اس کو ووٹ دیجیے امانت سمجھ کر دیجیے، اور یہی وہ چیز ہے بیسیکلی. اور یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود کو اس لیے اس دنیا کی امامت سے معزول کیا. ان میں 2 چیزیں جو تھی وہ پیدا ہو گئی تھی. ایک وہ خیانت کرنے لگ گئے تھے، اور جب وہ فیصلہ کرتے تھے انصاف سے راضی ہوتا تھا، ڈنڈی مار جاتے تھے. اللہ نے ان 2 چیزوں کی وجہ سے انہیں معزول کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت عطا فرما دی. اور یہی وہ چیز ہے بیسیکلی. قرآن اسے اس طرح بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ سورہ انفال کی 27 نمبر آیت ہے کہ تم اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور تم جب آپس میں بھی خیانت نہ کرو جانتے بوجھتے. اور قرآن کو اس طرح بھی کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون والذین هم لامانتهم وعهدهم راعون. یقیناً فلاح پا گئے مومن جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس کرنے والے ہوتے. یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں وعدہ وفائی نہیں اس میں دین نہیں. ذرا تصور کیجیے. اور یہی وہ چیز ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین جو دور ہے وہ میرا. پھر تابعی، پھر تبع تابعی، پھر ایسے لوگ آئیں گے جو امانتوں میں خیانت کریں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، نظر مانیں گے پوری نہیں کریں گے، یعنی کہ وعدہ نہیں پورا کریں گے، اور چوتھا میں موٹاپا پھیل جائے گا. ذرا سمجھیے. اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن قرارہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پانی زمین پر نہیں کرنے دیتے تھے. وضو فرما وہ تبارک سمجھ کر اپنے جسم کو مسل دیتے تھے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو چیز مس ہو جاتی تھی وہ متفرق ہو جاتی. اسما بنت ابو بکر رضی اللہ فرماتی کہ میرے پاس آپ کا ڈبہ مبارک تھا، جب بھی کوئی بیمار آتا تو میں اس کو دودھ پلاتی ڈبے کا اور شفا یاب ہو جاتا. اور جس کے پاس آنسر کے بال مبارک تھے وہ پانی میں گھولتے
اس کو پلا دیتے، وہ شفایاب ہو جاتا۔ آپ سب کا جسم مبارک اتنا خوشبودار تھا کہ جس سے ہاتھ ملاتے وہ ہاتھ پورا دن خوشبو سے بھرتا رہتا، جس کے سر پر پھر جاتا وہ سر خوشبو والا ہو جاتا۔ اور آپ سب جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی یہ بتلاتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر۔ اور آپ سب کا جو پسینہ مبارک اتنا خوشبودار تھا، آپ سب عموماً کلولہ فرماتے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ کے بعد بھائی صاحب حضرت سلیم رضی اللہ عنہ اکثر و بیشتر آپ کو پسینہ بہت آتا تھا، اور جس بارک سے جو پسینے کے کچرے سے بدبودار ہو جاتے تھے ان میں سلیم رضی اللہ شیشی میں پسینہ اکٹھا کر رہی ہے، اتنا سے کام کھل گئی۔ حضرت اسلام یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کہ آپ کا پسینہ بڑا خوشبودار ہے، میں اسے خوشبو ملاتی تو خوشبو کئی گنا بڑھ جاتی ہے، میں اپنی سہیلیوں کو دیتی ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں کو تحفے میں دے دیتے ہیں۔ تو میں دوبارہ اس حدیث پر آتا، یہ میرے ذہن میں بات کرتی کہ آپ سب کا جو جسم کا جو وضو کا پانی تھا وہ صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ اب میں کہ صحابہ کہ تمہیں کون سی چیز جو ہے، کیا سبب ہے اس کا کہ تم میرے جسم کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے؟ صحابہ نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں؟ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ عطا فرمایا، غور کیجیے، پلے باندھ لیجیے۔ کیونکہ صحابہ ان کی قسمت پر ہم جتنا ناز کریں کم ہے، کہ وہ اتنے خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے ان کی آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا نظارہ کیا، ان کے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک ایک لفظ خود سنا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہاتھ مبارک مس کیا، ان کا سینہ بھی ان کے سینے سے لگا، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت ان کے سینے سے لگی، ان کے ساتھ سواریاں کی، تو وہ خوش نصیب لوگ تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی بھی نصیب تھا۔ تو کیونکہ ہم اور آپ جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے تھے وہ اس تمام چیزیں محروم ہونے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک جملہ عطا فرمایا وہ نوٹ کر آپ سے میں کہ میرے صحابہ اگر میں تم تین کام کر رہے ہو، تین کام، تو اللہ کا رسول تم سے اس سے بڑھ کر راضی ہو جائے۔ تو تین کام کیا ہے؟ بولے بڑی بات نہیں، اب میں کہ جب بات کرو تو سچی کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، اور اپنے پڑوسی کو بھی دکھ نہ دو۔ اسی طرح حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ یہ وہ سوال ہے کہ بہت سارے صحابہ پوچھتے ہیں، آپ سے فرماتے ہیں جتنا آپ کو معلوم اتنا مجھے معلوم ہے۔ کبھی نشانی پوچھ لیتے تھے، جیسے حدیث جبرائیل میں تھا نشانی بتلا دیں، تو آپ سے میں قیامت جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے تو سمجھو قیامت قریب۔ اس سے پوچھا کہ رسول سے اس کا مطلب کیا ہے ذرا بتا دیجئے۔ آپ سے کہا جب نااہل حکمران تم پر مسلط ہو جائیں تو سمجھیے قیامت قریب ہے۔ اور آپ ذرا غور کیجئے ذرا کس طرح کے حکمران ہم پر مسلط ہو رہے ہیں کہ وہ ملک جو کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا ہو، اور اس ملک کے بارے میں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میری جیب میں جتنے سکے وہ سارے کھوٹے نکلے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ نے سیدنا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ کو کہا کہ میں نے ملک بنا دیا، اب آپ کے حوالے ہیں۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے نشری تقریریں ریڈیو پاکستان پہ کی، وہ کتابی شکل میں موجود تھی، لیکن ہماری یہ بدقسمتی کہ ہم 56 تک اپنا کوئی بھی آئین نہ بنا سکے، اور حتیٰ کہ جب مکمل آئین بنتے بنتے 73 میں جا کے بنا، کہاں ملک 47 میں بنا اور آئین جا کے 73 میں بنا، اور لیکن اور وہ آئین جس میں کوئی قانون سازی قرآن سنت خلاف نہیں ہو سکتی، اور 15 سال میں دفتری زبان اردو ہو رہی تھی، کسی ایک شک پر بھی عمل نہیں کیا، تو لہذا کسی نے کسی رنگ میں آ کر لوٹا، لوگوں کو
کہ میں روٹی کپڑا مکان کے نام پر، کسی نے اسے جو ہے پیرس بنانے کے نام پر، کسی نے مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے، ثانی بنانے کے لیے، لیکن تمام کی باتیں جو تھی وہ وعدے کے وعدے ہی تھے. کسی ایک نے بھی اس پر عمل پیرا ہونے کر کے دکھایا. یہی وجہ ہے. اور کہ وہ لوگ سچے نہیں تھے، وعدہ وفا نہیں تھے، امانت دار نہیں تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں، ایک میں 3 ہے، اس میں 3 ہے، تو دوسری حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روایت سے 4. پہلی یہ منافق کی نشانی، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو توڑے گا، امانت میں خیانت کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا تو حد سے گزر جائے گا. اور عبادہ بن صامت رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر 1، بات کرو تو سچی کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو. چوتھا یہ کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. 5واں یہ کہ اپنی آنکھ کو نیچا رکھو. اور 6واں یہ کہ اپنے ہاتھ کو تجاوز ہونے سے بچاؤ. یہی وہ چیز ہے بیسیکلی بتلانے والی کہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ اب ذرا یاد رکھیے کہ میں نے جس طرح کہا کہ مومن جو ہے وہ ایماندار ہوتا ہے، بات کا سچا ہوتا ہے، اور جو وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا، منافق نہیں پورا کرے گا. تو لہذا دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم نے جو پیدا فرمایا نا، کہ میں اسے دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ وہ ہوتا ہے، نائب یعنی کہ بنا رہا ہوں کہ تمام جو احکامات میرے رب کے ہوں گے اس کے نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچیں گے، ہم ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھائیں گے. یہ ہوتا ہے خلیفہ، یہ ہوتا ہے نائب. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ پھر ذرا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنے خلیفہ بنانے والا ہوں. اور اس امانت کو میرے رب نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر سب سے پوچھا، سب نے انکار کر دیا. صرف یہ انسان جو تھا یہ 5-6 فٹ کا، اس وقت تو گزوں میں تھے، اب فٹوں میں آ گئے. اس وقت انسان گزوں میں تھا. اور سورہ احزاب میں فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کہ اللہ پر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اس سے ڈر گئے. اور مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. یعنی کہ یہ بار امانت اس نے اٹھایا، لیکن پھر اس کی حکم ہوئی. وہ جاہل کہے گئے ہیں، وہ ظالم کہے گئے ہیں جو اللہ کے رسول کی نہیں مانتے. وہ جہلوں میں بھی آتے ہیں، وہ ظالموں میں بھی آتے ہیں. اور دیکھیے یہ جو امانت ہے نا، ایک ہے اللہ کی امانت، اللہ کا پورا دین جو کہ نبی نے ہم تک پہنچا امانت ہے. ایک وہ وعدہ ہے جو ہم سب نے جب ہم عالم ارواح میں تھے ایک وعدہ کیا تھا اپنے رب سے کہ اللہ سبحانہ کو قالوا بلا شاہد، اللہ فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے بھیا کی زبانوں پر کہا تھا کہ اللہ تو یہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. کیونکہ اللہ نے تمام لوگوں کو عالم ارواح میں زبان، جسم اور شعور عطا کر کے یہ وعدہ لیا تھا. اور ہم نے اس وعدے کو بھول گئے. دوسرا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا
کیا آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ آپ سے اپنی زبان مبارک سے جو ہم تک پہنچا ایمان یہی ہے نا، صرف زبانیں ایمان تھوڑی لانا ہے، عملاً ہر چیز کو کر کے دکھانا ہے۔ تو لہذا پھر وہ مانتے ہیں جو ہماری افراد میں واشر ایک دوسرے کی ہیں، وہ مال کی شکل میں ہے، وہ راز کی شکل میں ہے۔ تو امانتوں کی جو قسمیں جو موٹی موٹی وہ تین قسمیں بنتی ہیں: مالی امانت، جسمانی امانت جس میں جسم جان صلاحیتیں، اور اخلاقی امانت، رائے رات مشورہ گواہی وکالت اور عہدہ، تمام یہ چیزیں جو ہے یہ جو امانت ہے جو آج میرا موضوع میں ہے وہ ووٹ ایک امانت ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے بیسیکلی کہ آج ہم اس چیز کو جو ہے ہم نے اس کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یقین جانیے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو چیز ہمیں، قرآن یہ کہتا ہے، یہ سورہ نساء کی 85 نمبر آیت ہے، مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منھا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منھا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ یاد رکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا اور اس میں حصہ پائے گا، مطلب کیا ہوا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا۔ اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے، یعنی کہ ہم ووٹ دے کر کسی اچھے بندے کو اسمبلی میں بھیجیں گے، صوبائی میں، قومی میں اور یا ڈسٹرکٹ اسمبلی میں، وہ اس کے ہر نیک کام میں ہمارے شمار ہو۔ اگر وہ برا آدمی بھیج دیں گے تو اس کی ہر برائی میں ہم شامل ہوں گے۔ اس لیے یہ ووٹ ایک مذاق نہیں ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر شخص پر کہ اسے لائٹ نہ لیا جائے، کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ نے ایسے لوگوں سے سیٹ کرنا ہے، اور ہم سب جانتے ہوتے وہ ہمارے سامنے پیدا ہو کے اس ایج تک ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہوا کرتی ہے۔ تو لہذا یہ جو ووٹ ہے نا، یہ امانت ہے۔ تو میں نے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے کچھ حدیثیں رکھی اور قرآن کی آیات رکھی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی کو ذمہ داری دینی، اور یقین جانیے میں خود بھی کینڈیڈیٹ ہوں ایم پی کا PK10 سے جماعت صاحب کی طرف سے، لیکن میں نے ایک حدیث پڑھی تو یقین جانا مجھے رات بھر نیند نہیں ہے۔ آپ نے سنی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ جس کو 10 بندوں پر ذمہ داری دی گئی، 10 بندے، حالانکہ جو ہمارا جو چیئرمین ہے وہ بھی 1.5 لاکھ روپے مہینے ہوتا ہے، اور جو MP میں 4 لاکھ روپے، ایم میں 8 لاکھ میں چلا جاتا ہے۔ 10 بندوں پر جو ذمہ دار بنایا گیا وہ قیامت کے دن، اور دوسری حدیث کو اسی میں حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 10 بندوں کا جو امیر بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کے ہاتھ پیچھے بنے ہوں گے۔ 10 بندوں کا ذمہ دار، اگر اس نے انصاف کیا ہوگا، عدل کیا ہوگا، امانت میں خیانت نہ کی ہوگی، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اس نے ظلم روا رکھا ہوگا، امانت میں خیانت کی ہوگی، اللہ اسے خراب کروا دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ 10 بندوں کا ذمہ دار، تصور کیجیے۔ اور اسی حدیث کا اگلا پورشن ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے نا، اس لیے صحابہ میں جب ذمہ داری لگائی جاتی تھی نا، وہ ہاتھ کھڑے کرتے تھے، اللہ کے رسول میں یہ ذمہ داری نہیں ادا کر سکتا، جو کسی کو گردن لگا کر بھیجا کرتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسلام میں کوئی ذمہ داری اپنے آپ کو خود پیش نہیں کر سکتا، خود نہیں پیش کر سکتا۔ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے آپ کو اس کو لے کے پیش کرے کہ اس سے کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ وہاں پر شورا یہ نظام تھا، یہاں جو ہے ٹھیکیدار ہے، انہوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے،
اب یہاں ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم جج کریں کہ کس بندے کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، اور اس کی یہ چیز اور پھر اس کا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے، جو اس کا منشور ہے، اس کی پارٹی کا جو منشور ہے، منشور سب کے بڑے چھوٹے لیکن امپلیمنٹ کوئی نہیں ہوگا. تو لہذا یہی وہ چیز ہے جو بتلانے والی ہے کہ آزمائے کہ یہ اس کے 3 آپشن حصے بنائے. پہلا کہ اس میں ملامت، یعنی کہ یہ وہ کام ہے کہ اس میں مخالفین تو ہو رہی ہونے کی ملامت کرے گی، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ جو کرنے والے میں وہ بھی کوئی نہ کوئی آپ میں سے نقص نکال رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے ندامت. جب انسان اپنی ذمہ داری سے سرکوش ہو جاتا ہے، اگر عدل نہیں کیا ہوگا، ذمہ داری کا احساس نہ کیا ہوگا، لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں گے تو ندامت ندامت ہے. اور تیسرا فرمایا کہ ہلاکت ہے قیامت والے دن. وہ شخص ہلاک ہو جائے گا جس نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا ہوگا. تو اسی طرح شہادت اس سورے میں ہے. سورہ انسان کی 135 نمبر آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم رہو. چاہے یعنی اور یہ گواہی شہادت جو ہے، یہ گواہی جو ہے اللہ کے لیے ہو. چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو، تمہارے والدین کا نقصان ہو، تمہارے رشتہ دار کا نقصان ہو. اور یاد رکھیے کہ یہ جو ووٹ ہے یہ شہادت اسی لیے ہے. اس نے اپنے برادری نہیں دیکھ لی، رشتہ داری نہیں دیکھ لی، محلہ داری نہیں دیکھ لی، انسانیت دیکھ لی. کیونکہ قرآن اس کو اس طرح بھی کہتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور صلہ رحمی کا، اور منع کرتا ہے بدی سے، فحاشی سے اور ظلم و زیادتی سے. یعنی کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. اور یہی وہ چیز ہے کہ قرآن نے اس طرح بھی کہا ہے. سورہ مائدہ میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو تم قائم رہنے والے، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے اور انصاف کی. اسی طرح سورہ طلاق میں ہے کہ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اے مسلمانوں ٹھیک ٹھیک گواہی دو اللہ کے لیے. اور سورہ بقرہ 283 میں ہے کہ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِی أَنفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْکُم بِهِ اللَّهُ وَیَغْفِرُ لِمَن یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، خواہ تم ظاہر کرو یا تمہارے دلوں میں چھپاؤ، بہرحال اللہ تم سے اس کا حساب لے گا اور پھر بخش دے گا وہ جسے چاہے اور سزا دے گا جسے وہ چاہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو گواہ بنا کر دیا. اور یاد رکھیے کہ اللہ نے ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنا کر اٹھانا ہے قیامت کے روز. جیسے میں نے شروع میں کیا کہ بہت سارے نبی ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا، ہزاروں ہوں گے، ایک بھی امتی نہیں. اسے تو اللہ کا دین پہنچایا لوگوں تک، دینوں کو تک پہنچ کسی طبقے کی نبی ایک ہوگا امتی، 2 3 4. اور آپ سلام تمام نبیوں گواہ پر اٹھائے گئے. اور کیونکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اتنی فضیلت ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم کتنی امتیں اس میں بھیجی، تمہیں بھیجی سب سے خیر والی.
तुम लोगों की भलाई के लिए भेजी गई हो। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। और आप सब आयत जो है कहा गया कि या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक हमने ही भेजा है आपको गवाह बनाकर, यानी कि शहादत देने वाले, बिशारत देने वाले और डराने वाला और बुलाने वाला अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ही की उसी की इजाजत से, और बनाए आपको रोशन चराग। और इस उम्मत के लिए क्या कहा गया कि हर नबी गवाह बनाकर उठाया जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गवाह बनाकर उठाए जाएंगे, और हम ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स एक दूसरे पर गवाह बनाकर उठाया जाएगा। देखिए मेरा घर मेरी रैयत है, क़यामत वाले दिन मुझे उसका हिसाब अल्लाह देगा। मैं यहाँ एमएस रहा हूँ समनाबाद, ये मेरी रैयत थी। मैं डीएसपी का एमएस रहा हूँ, वो मेरी रैयत थी। चिल्ड्रंस का रहा हूँ, मेरी रैयत थी। आजकल मैं मुजाहिद का एमएस हूँ, वो मेरी रैयत है। 400 450 जो मुलाजिम हैं, क़यामत वाले दिन मेरा रब मुझसे पूछेगा, मेरे घर वालों के बारे में पूछेगा। एक जो इंडस्ट्री का मालिक है, उसके तमाम मुलाजिम उसकी रैयत है। इन तमाम से पूछा जाना है कि तुमने अल्लाह का दीन उन तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। हमारा काम जो है अल्लाह का दीन दूसरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हिदायत ये मेरे रब के हाथ में है, ये किसी नबी के भी हाथ में अल्लाह ने दी थी कि जाए कि मैं और आप, नबियों का भी अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाना है। हमारा काम भी अल्लाह रसूल की बात लोगों तक पहुंचाना है। हिदायत मेरे रब के हाथ में है। क़यामत वाले दिन वो लोग छूट जाएंगे जो अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाते रहे। कोई आया उस तरफ नहीं आया, इसका सवाल नहीं होगा। क्योंकि कुरान इसलिए कहता है कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन ला यहदी मन यशा। अल्लाह कुरान में कहूं, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह मैं जिसे चाहूं हिदायत, मैं दिलों का हाल जानता हूं। हमारा काम, आपका काम, पूरी उम्मत का काम यह है कि कुरान की दावत को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक लफ्ज़ जिस बारे में निकला है लोगों तक पहुंचाइए। पहले अपने जिस्म पर, अपने घर में, अड़ोस पड़ोस और तमाम लोगों तक, वो मुसलमान हैं, काफिर हैं, एक एक से अल्लाह का पैगाम के हमसे पहुंचाना हम पर ये जिम्मेदारी है। ये फर्ज ऐन है, फर्ज किफाया नहीं है। क्योंकि अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आना, ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फर्ज है। तो ये पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुंचाए। तो फिर सूरह बकरा में से इस तरह कहा गया, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन तकूनु शुहदाअ व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाकर भेजा है, एतदाल वाली उम्मत बनाकर भेजा है, और तुम एक दूसरे पर गवाह हो। और आप सल्लम हम सब पर गवाह बनाकर उठाए जाएंगे। और यही है, और इसलिए कुरान कहता है कि कभी भी सच का दामन हाथ से न छोड़िए। और इसलिए जो कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह कूनू मस्सादिक़ीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ दो, सच्चे बंदे को इलेक्ट करो, साहिब इल्म को जो है इलेक्ट करो, अल्लाह से डरने वाले को सिलेक्ट करो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले को सिलेक्ट करो। और यही वो चीज है जो आगे जाकर चूंकि हुक्म रब्बी है कि नेकी और खुदा तस्लीम के कामों में एक दूसरे के साथ, बुराई में जो है साथ ना दो, अगर नेकी के काम में उसका हाथ बढ़ाओ, उसका दस्तबाजू बनो। और यही वो चीज है। और हदीस में आया कि दो लोग जो उस रात से वो गुजर नहीं पाएंगे। पहली बात जो कदरहमी करने वाला, और दूसरा अमानत में खयानत करने वाला। और याद रखिए, हम बात बात सोचते हैं
کہ یار یہ کینڈیڈیٹ تو بڑا غریب سا ہے لیکن بڑا اچھا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، پورا اس کا ماضی ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے قافلے پہ نہیں آتا۔ یاد رکھیے یہ چیزیں جو ہیں آپ اپنے اس پہ ہر آدمی مکلف ہے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ جو لوگ آئے کیا تم نے حق کا ساتھ دیا، ان لوگوں کو ساتھ دیا جو اللہ رسول سے ڈرنے والے تھے، اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے، کہ آپ نے وہ برادریاں، پیسہ دیکھا اور بڑی بڑی دعوتیں اور وہ تمام چیزیں۔ بات یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ ایک طرف یزید اور اس کی ساری حکومت، دوسری طرف امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے، 72 ساتھی تھے۔ اگر وہ بھی بیعت کر رہے تھے تو پورا خانوادہ بچ جانا تھا، لیکن انہوں نے اپنا اور اپنے پورے خانوادے کا سر کٹا دیا اور قیامت تک کے لیے شروع ہو گئے۔ بظاہر ناکامی لیکن مستقبل کی قیامت تک کے لیے کامیاب ہو گئے۔ یہی جو ہے بات، ہمارا کام جو ہے حسینی ہے، آج نہیں، کل نہیں، اس کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج تک ایسے لوگوں کو لکھ لیا ہے۔ اس کا حالات دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ڈالر کہاں چلا گیا، مہنگائی کہاں چلی گئی، انٹرسٹ ریٹ 21% ہے، اور یہ وہ سود جو اللہ رسول سے جنگ ہے۔ آپ کو یہ معلوم کر کے بڑی حیرانی ہوگی کہ دنیا کے 16 ممالک ایسے ہیں جہاں انٹرسٹ ریٹ 0 ہے۔ اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں برطانیہ بھی ہے، اس میں فرانس بھی ہے، اس میں جاپان بھی ہے، اور دنیا میں اب جو انٹرسٹ فری بینک ہیں ان کی روزانہ اضافہ اس میں ہو رہا، اور یہ انٹرسٹ والے بینک ہیں وہ بینکرپٹ ہو رہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے۔ اب یاد رکھیے ہمارا 21 اور یہ بجٹ تک جو ہے یہ 23 سے اوپر جانا ہے، 23 سے اوپر جانا ہے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 25-30 سال پہلے یہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ سپریم کورٹ میں اس پہ خلاف گئی تھی، سود کے خلاف۔ تو سپریم کورٹ کہا تھا کہ سود فری ہونا چاہیے، اور وہ 23 سال ایک جماعت اسلامی تھی، ایک ڈاکٹر سراج کی جماعت تھی، یہ انہوں نے کیس لڑا۔ اب 1 سال پہلے اس کے حق میں فیصلہ ہوا کہ 5 سال میں ہمارے ملک میں سود فری نظام ہونا چاہیے۔ سال گزر گیا، یہ 4 سال بھی گزر جانے، کسی نے عمل نہیں کرنا، اور کسی ایک سیاسی پارٹی نے بھی سمجھی کے فروغ اس کے حق میں بات نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، اور کیسے ممکن نہیں ہے؟ یہ تو اللہ رسول سے جنگ والی بات ہے۔ سود کو حرام کیا گیا ہے، زیادہ کو حلال کیا گیا ہے، تو لہذا یہی وہ چیز ہے بیسیکلی کہ میں نے اس سے پہلے سورہ اسراء کی ایک آیت پڑھی تھی، 85 کہ جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا اس میں سے وہ حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ ہم جو ہیں، اور قرآن نے ایک جگہ اور فرمایا کہ وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ بہت دوسرے بوجھ بھی۔ یہ وہ بوجھ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں اور جو اللہ رسول کے خلاف وہ فیصلے کریں، ان کا اگر ہمیں ان کو ووٹ دیا ہے اور وہ ایک قانون پاس کرتے ہیں جو اللہ رسول کے خلاف ہے، اس کے ہر اس میں ہم شامل ہوں گے، کیونکہ ہمارے ووٹ سے وہ لیتے ہیں۔ یہ صرف مذاق والی بات نہیں ہے، یہ بڑی سیریس بات ہے۔ اور اگر وہ ایسا کام کر جائیں گے، وہ آپ کے صدقہ جاریہ ہے۔ کام انہوں نے کیا، آپ نے ووٹ دیا اور انہوں نے ایسا قانون پاس کر دیا جو اللہ کی مخلوق کے لیے مدد کے لیے ہے، اور وہ جب تک وہ قائم دائم رہے گا، آپ کو آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی اللہ اس کا نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔
جیسے انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد صدقہ جاریہ یا نافع علم انسان جو چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے نام اعمال میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخر میں ایک دو منٹ میں کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے کہ وہ موسیقی اور پرہیزگار ہے۔ میں 2 منٹ بات اس کو ختم کرتا ہوں، ایک بڑی ڈیٹیل بات قرآن و سنت سے جو میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ موسیقی اور پرہیزگار ہو، وہ دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہور ہو، وہ خائن نہ ہو، وہ منافق نہ ہو۔ وہ حدیث میں ہے کہ تم کسی خائن کے حمایتی نہ بنو، اللہ خیانت کار معاصی پیشہ کو پسند نہیں کرتا۔ اور مشکات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ منافق کو اپنا رہنما نہ بناؤ، اس لیے کہ تم نے ایسا کیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا، اور وہ ہر ایک کا خیر کام کرے، اور اس کی ذمہ داری میں یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف والنہی کرنا چاہیے۔ سورہ حج میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب ان کو اقتدار دوں گا یہ کیا کریں گے، یہ نماز قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ یہ حکم قرآن کے اور صاف قرآن نے بتلائے ہیں۔ اور اسی طرح وہ عوام کا خیر کا ہونا چاہیے اور وہ حاجت روا دونوں کی مشکلات دور کرنے والا ہو۔ ایک آخری حدیث عبرانی کی سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جس کی شخص نے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کی ذمہ داری قبول کی اور جو اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی اور ان کے کام کے انجام دہی میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں تھکایا جس طرح اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا تھا، اور دوسرا کہ جو حکمراں ضرورت مندوں اور کمزوروں کے لیے اپنا دروازہ بند کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت، اس کی ضرورت کے وقت بھی آسمان کے دروازے بند کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ بدترین لوگ ہیں جو انصاف قائم نہیں کرتے، نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے۔ اور اللہ تعالیٰ آزمایا کہ اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کو سربراہ کرتا ہے جن کا قرآن سے نہیں کرتا، یہ کس علماء کی۔ اور بات یہی ہے آزمایا کہ تم لوگ نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، بعید نہیں کہ اللہ تم دعائیں مانگو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے، تم اللہ سے بخشش مانگو اللہ تمہاری بخشش قبول نہ کرے۔ جب تک تم اللہ کے دین کے لیے طلب نہیں رکھو گے، اللہ کا دین لوگوں تک نہیں پہنچاؤ گے اور نیکی کو جو ہے اس کی ترویج کے لیے دست و بازو نہیں بنو گے اور برائی کو روکنے کے لیے بھی دست و بازو بنو گے، وہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آزمائے کہ جو دنیا میں لوگوں کی آسانی پیدا کرتا ہے میرا رب اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔ اور آزمائے کہ جو کسی کی مدد میں لگ جاتا ہے، یہ سیاست بڑا عبادت والا کام ہے، ہم نے اسے تجارت بنا دیا، تو فرمایا کہ جو کسی کی مدد میں لگ جاتا ہے کسی مخلوق کی، میرا رب اس کی مدد میں لگ جاتا ہے، ذرا تصور کیجیے۔ اور جو ان کے لیے آسانی ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو لوگوں کے لیے پردہ پوشی کرے گا غلطیوں کو تاہی پہ، میرا رب دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، کمزوریاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکلا حق و سچ ہے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے صحابہ اور صحابیات جو روشنی کے مینار ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے دل و دماغ کو یہ رنگ چڑھا اتر جائے اور اللہ ہمارا صراط چلنا آسان فرما دے۔ جزاک اللہ، اور سے جزاک،